4 قسم کی خواتین ہیں جن کو اسلام میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ ایک ہے حائضہ عورت اور نفاس والی عورت۔ ان دونوں کو کے لیے حکم ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھیں گی حیض اور نفاس کی حالت میں۔ البتہ وہ حیض یا نفاس کی حالت میں جتنے روزے ان کے چھوٹے ہیں اگلے رمضان تک وہ جب چاہیں ان کی قضائی دیں گی۔ صحیح بخاری شریف کے اندر اور مسلم شریف میں حدیث ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ کنہ نہیزو علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حیض والیاں ہوتی تھیں، فنو مرو بے قضاء الصلاۃ ولا نو مرو بے قضاء الصوم، ہمیں حکم دیا جاتا تھا روزوں کی قضائی دینے کا، اور ہمیں نمازوں کی قضائی کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ نمازیں اللہ رب العالمین نے حیض اور نفاس والی خواتین کو ان کی روٹین کے دنوں کی نمازیں اللہ نے معاف کر دی ہیں، ان کی قضائی بھی نہیں ہے۔ البتہ روزہ وہ جب پاک ہوں گی رمضان المبارک کے بعد، جتنے روزے ان کے چھوٹے ہیں اس عذر کی وجہ سے اتنے روزے وہ بعد میں رکھیں گی۔ اور ایک عورت ہے حاملہ اور بچوں کو دودھ پلانے والی، مرضعہ جس کو کہتے ہیں۔ حاملہ اور مرضعہ کے لیے بھی شریعت اسلامیہ میں روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے۔ اگر حاملہ عورت اپنے جسم پر یا اپنے بچے پر، اسی طرح مرضعہ اپنے پر یا اپنے بچے پر ڈرتی ہے موت سے یا شدید نقصان سے، تو اس کو روزہ چھوڑنے کی شریعت میں اجازت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انس بن مالک الکعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان اللہ وضع عن المسافر شطر الصلاۃ، اللہ تعالیٰ نے مسافر سے نصف نماز کو معاف کر دیا ہے، وعن الحامل والمرضع الصوم، اور اللہ تعالیٰ نے حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت سے روزے کو معاف کر دیا ہے۔ البتہ یہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت اپنے جو رمضان المبارک کے روزے اس حمل یا دودھ پلانے کی وجہ سے، رضاعت کی وجہ سے چھوڑے ہیں، ان کی راجع ترین رائے اور اہل علم کے راجع قول کے مطابق قضائی دے گی بعد میں۔ کفارہ وغیرہ کوئی نہیں ہے، صرف قضائی دے گی، جتنے روزے چھوٹے ہیں اتنے روزے بعد میں رکھ لے۔ اور اگر وہ رمضان المبارک کے اندر کچھ روزے رکھ سکتی ہے آسانی سے، سارے روزے نہ رکھے، ہفتے میں ایک رکھ لے، ہفتے میں 2 رکھ لے، ہفتے میں 3 رکھ لے، باقی چھوڑ دے، جتنے رہ جائیں وہ بعد میں پورے کر لے۔ سردیوں میں روزہ رکھنا مشکل نہیں ہوتا۔ تو بعض اہل علم کا خیال ہے، ایسے بھی اہل علم موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ جو مرضع اور حاملہ عورت ہے وہ فدیہ دے دیں گی اپنے روزے کی جگہ پر، لیکن یہ قول مرجوح ہے۔ اس قول کی پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کوئی واضح اور صریح دلیل موجود نہیں ہے، اور بغیر کسی واضح اور صریح دلیل کے صرف استدلال اور استنباط کی بنیاد پر اتنا بڑا فیصلہ اور حکم صادر نہیں کیا جا سکتا کہ روزہ جو ہے نا وہ اس کو معاف ہو گیا ہے اور وہ فدیہ دے دے گی، جبکہ وہ نہ تو انتہائی بڑھاپے کی شکل میں ہے اور نہ وہ دائمی بیمار ہے، اس لیے اس کو روزہ کی قضائی دینی چاہیے، لازم ہے اس پر روزے کی قضائی دینا۔ لیکن جب وہ آسانی سے جیسے قضائی دے سکتی ہے اس طرح دے دے، کوئی مشکل نہیں ہے، یہ دودھ پلانے والی کے لیے بھی اور حاملہ کے لیے بھی۔ ایسی بھی حاملہ عورتیں ہیں، دودھ پلانے والی ہیں، جو پورے مہینے کا روزہ رکھ لیتی ہیں، نہ ان کو کوئی مشقت اور دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، نہ ان کے بچوں پر کوئی نقصان ہوتا ہے۔ تو اس لیے خواتین کو دیکھنا چاہیے، اگر وہ روزہ آسانی سے رکھ سکتی ہیں تو رکھ لینا چاہیے، اگر شدت کی تکلیف ہے تو جتنے آسانی سے رکھ سکے اتنے رکھ لیں، بعد میں دوسروں کی قضائی دے دیں۔ اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔